بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا اعلان جب اس زمین پر ہوا تو درندوں چرندوں کے ساتھ پرندے بھی اطاعت کے لیے بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبان داں اور محرم راز پایا تو دل و جان سے آپ پر فدا ہو گئے، اپنی چوں چوں ترک کی اور پیغمبر خدا کی صحبت اختیار کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیا چرند کیا پرند سبھی حکمت و دانائی کی باتیں کرتے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا اور معمول کے مطابق حاضرین دربار اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ علم، حکمت، تجربے اور دانائی کی نہریں جاری تھیں۔ اس روز پرندے اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد کی باری آئی۔ اس نے کہا، اے علم و حکمت والے بادشاہ، مجھ میں ایک خوبی جو سب سے ادنا ہے، صرف وہی عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون سی ادنا خوبی تیری ذات میں ہے؟ ہدہد نے ادب سے عرض کیا، وہ خوبی یہ ہے کہ جب میں بے پناہ بلندیوں پر پرواز کرتا ہوں تو پانی اگر زمین کی گہرائیوں میں بھی ہو تو مجھے نظر آ جاتا ہے۔ میں یہ بھی جان لیتا ہوں کہ اس پانی کی خاصیت کیا ہے، کتنی گہرائی میں ہے، اس کا رنگ کیا ہے، زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ اے پیغمبر خدا، تو اپنے لشکر جرار کے ساتھ مجھے لے کر چل تاکہ پانی کی ضرورت پڑے تو میں نشاندہی کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خوبی کی بہت تعریف و توصیف فرمائی اور اجازت عطا ہوئی کہ بے آب و گیا صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہراول دستے کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کا کھوج لگاتا رہے۔ ادھر بری عادت والے کوے نے جب یہ سنا کہ ہدہد کو ہراول دستے میں شریک رہنے کا اعزاز حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے عطا ہوا ہے تو مارے رشک و حسد کے سیاہ پڑ گیا، انگاروں میں لوٹنے لگا۔ فوراً پیغمبر خدا کے سامنے آ کر کہا، اس ہدہد نے آپ کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور قطعی جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اسے اس جھوٹ اور غلط بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھئے کہ اگر تیری نظر ایسی ہی تیز ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے پانی کی خبر لاتی ہے تو پھر تجھے ذرا سی خاک میں چھپا ہوا وہ پھندا کیوں نہیں دکھائی دیتا جو شکاری تجھے پھانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ ایسا ہی ہنر رکھتا ہے تو جال میں گرفتار کیوں ہوتا ہے؟ آسمان کی بے پناہ بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ کوے کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اے ہدہد، کوے نے جو بات کہی وہ تو نے سنی، اب اس کا جواب تیرے ذمہ ہے۔ اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کر ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جا۔ ہدہد نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے بادشاہ، بدطینت دشمن نے حسد سے جل بن کر میرے خلاف جو بات کی ہے اس پر دھیان نہ دیجیے۔ اگر میرا دعویٰ صحیح نہ ہو تو یہ گردن حاضر ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ مجھے وہ مٹھی بھر خاک میں چھپا ہوا پھندا کیوں نظر نہیں آتا، تو اس بارے میں کیا عرض کروں؟ اگر حق تعالیٰ کی حکمت و مرضی میری عقل کی روشنی نہ بجھائے تو میں یقیناً پرواز کے دوران وہ حقیر پھندا بھی دیکھ لوں، لیکن جب فرمان قضاء و قدر جاری ہو اور میرا وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے؟ ایسے موقع پر عقل کام نہیں کرتی، چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج میں گہن آ جاتا ہے۔ میری عقل اور بصارت میں یہ طاقت کہاں کہ فرمان خداوندی کا مقابلہ کر سکے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، اے عزیز، اسی طرح جب قوموں
اور افراد پر عذاب الہی ان کے بدعمالیوں کے سبب نازل ہوتا ہے تو ان کی عقل اور بینائی سلب کر لی جاتی ہے۔